جس اللہ سے لینا ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں روزی روٹی کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اور روزی روٹی کے لیے جو دن بھر رو رہے ہیں، اگر روٹی ہٹا کر اللہ کے لیے اتنی محنت کرتے اور اللہ کی محبت کے لیے اتنا روتے تو وہ وقت کے بڑے ابدال بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم الہی مقصود من توئی ورضائے تو الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بندے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سبھی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ قابل صد احترام
معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 13 جنوری عیسوی 2023 دیر شہر حینا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہم سب اور دنیا میں جتنے بھی آئے، سب کی صبح اٹھتے بھی اور رات کو بستر میں جاتے بھی ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری روٹی آسان رہے۔ کیا آسان رہے؟ جس کو روٹی اور بوٹی آسانی سے مل گئی تو اس کے آگے کے سارے کام آسان ہیں۔ اب دیکھیں اکثر لوگ اسی میں الجھے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے اچھا تھا ابھی بگڑ گیا۔ ارے بھئی یہی مسائل ہے نا۔ مشائخ نے روزی اتارنے کے بعض اسباب بتلائے، بلکہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ آسمان سے روزی برکت کے ساتھ آئے، آسانی کے ساتھ آئے، اس کے 16 دروازے۔ کتنے دروازے؟ 16۔ میں 2-3 وقت کو سامنے رکھ کر بیان کروں گا۔ سب سے پہلا دروازہ جس سے آسانی سے روزی آئے وہ کیا ہے بولو؟ اور آپ مسجد کا حال دیکھ لو، سب کو روزی چاہیے لیکن مسجد آنا نہیں، ایمانداری سے ہے۔ جس اللہ سے لینا ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں روزی روٹی کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اور روزی روٹی کے لیے جو دن بھر رو رہے ہیں، اگر روٹی ہٹا کر اللہ کے لیے اتنی محنت کرتے اور اللہ کی محبت کے لیے اتنا روتے تو وہ وقت کے بڑے ابدال بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ ابدال۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز کا وقت آتا آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ارحنی یا بلال قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیر والوں میں آپ بڑے خوش نصیب، سے دلار نبی کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جب نماز کا وقت آتا حضرت بلال سے فرماتے بلال اذان دو مجھے راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بولو۔ آج امت کا اکثر طبقہ کیا چھوڑ چکا؟ اچھا جو نماز پڑھتے ان کا بھی حال سنو۔ عشاء کی کتنی نماز کتنی رکعت؟ نہیں، ایمانداری سے 17 تو کتابوں میں ہے۔ عشاء کی کتنی رکعت بھائی؟ 9۔ کتنی؟ 9۔ 17 تو کتابوں میں ہے۔ 17 کہاں ہے؟ کتابوں میں۔ ورنہ ایمانداری سے کتنی ہے؟ 9۔ کتنی؟ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر بازی۔ اور ابھی جمعہ ہے، آپ دیکھ لیں، میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ جن کے لیے ہم لوگ کچھ تیاری کر کے آتے ہیں کہ سنائیں گے، وہ بالکل ہمارے کرسی سے اترنے کے بعد آتے ہیں کہ سننا ہی نہیں ہے۔ اور مولانا جیسے سلام پھیریں گے ان کی جمعہ ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتلائیں، جمعہ جیسا دن ہو اور جمعہ کے دن بھی جلدی اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ہو، اور جب آ گئے تو تھوڑی دیر بھی بیٹھنے کا جی نہ ہو، دکان 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 دکان، تو آپ مجھے بتلائیے روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کی مثال ایسی ہے، ایک مالک ہے، مرغیاں پالتا ہے۔ کیا پالتا ہے؟ جو مرغیاں مالک سے مانوس ہے اور مالک اشارہ کرے کہ مرغیاں دوڑ کے آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دانے ہاتھ میں لے گا، دانے بولو، اور مرغی کو اشارے سے بلائے گا تو وہ ایسے چگے گی۔ کہاں سے؟ ارے ادھر دیکھو، ادھر، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایسے چگے گی۔ اور مہربان مالک کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاء، دعا بھی دیتا ہے، اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے اور تندرستی ملے۔ ارے کرے گا نہیں کرے گا؟ اور جب مالک مرغیوں سے ناراض ہوتا ہے تو دیکھو مٹھی تو بھرتا ہے لیکن یوں پھینک دیتا ہے آنگن میں، جا کے چرتی رہے۔ مالک کو کوئی پرواہ نہیں، دانے یوں ڈالے اور کہاں چلا گیا؟ گھر میں۔ جو لوگ اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت سے پہلے مسجدوں میں آتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مالک ہاتھ میں دانے لے لے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور جنہیں ٹائم ہی نہیں، جن کے پاس وقت ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کا رزق تو ان کو دیتے ہیں، لیکن کیسے دیتے ہیں؟ تھکا کے دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو عشاء کی کتنی رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آج جمعہ میں آئے اللہ کے فضل سے تو 2 رکعت تو ابھی مولانا پڑھائیں گے برابر، اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، سب ادا کریں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر ماحول یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سلام ہوئی نہیں کہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل کوئی جبرن پکڑ کے مسجد میں لایا تو مجبوراً بیٹھا ہے، اس کے اندر یہ خیالات چل رہے ہیں کہ مولانا کب سلام پھیرے کے باہر جاؤں۔ تو جب یہ حال ایک ایمان والے کا اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ اس کی روزی آسان کرتا۔ تو رزق کے دروازوں میں پہلا دروازہ وہ کیا ہے؟ بولو،
نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اطمینان سے پڑھیں گے، سکون سے پڑھیں گے، اور سنت و نوافل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا دروازہ استغفار کی کثرت۔ کس کی کثرت؟ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔ ایک اور مقام پر دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے رونے والا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ روئیں گے انشاءاللہ۔ مشائخ لکھتے ہیں بعض رونے والے ایسے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ سے گرنے والے آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اس رونے والے کی تنہا نہیں بلکہ جس مجلس میں بیٹھ کے روتا ہے اللہ اس کی برکت سے تمام مجلس والوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ بعض رونے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ سے گرنے والا آنسو تنہا اس کی مغفرت کے لیے نہیں بلکہ تمام مجلس والوں کی مغفرت کے لیے بولو کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا ہے۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی شہر میں مہمان بن کر گئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ چاہتے تھے تھوڑا آرام کریں، کوئی جگہ نہیں مل رہی تو بازار میں چلے گئے، دیکھا ایک نان بائی روٹی پکانے والا، آپ نے دیکھا چہرے سے مسلمان معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کی خدمت میں گئے، اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ خوش ہو گیا، کہا ضرور آئے، آرام کیجئے۔ حضرت جب آرام کر رہے تھے اس نے کھانا پکا لیا حضرت کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والا مہمان کون ہے، بس اس نے صرف اکرام مسلم کے طور پر آرام کا بھی نظام کیا اور روٹی بھی پکا رہا ہے۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آرام کر چکے اور بیٹھے ہیں، وہ دسترخوان لگا رہا ہے، تو آپ برابر دیکھ رہے ہیں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کیا ہل رہے تھے؟ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آپ حیران ہیں، معلوم ہوتا تھا کوئی ذکر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے۔ آپ جب روٹی کھا چکے تو آپ نے پوچھا بھائی تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں جب سے تیرے یہاں آیا میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ تو کام بھی کر رہا ہے اور تیرے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، کیا پڑھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے کہ نہیں؟
اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی سنی جائے، اس سے بہتر ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مشائخ لکھتے ہیں کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا استغفار پڑھ رہا ہوں۔ اچھا کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہا ایک عرصہ ہو گیا، لمبے زمانے سے پڑھتا ہوں۔ کہا کوئی فائدہ ہوا؟ اب یہ میں آپ تو نہیں پوچھ سکتے نا کہ کوئی فائدہ ہوا، وہ تو امام تھے، بڑے آدمی تھے۔ کہا اتنے عرصے سے استغفار کر رہا ہے، کوئی فائدہ پہنچا؟ کہا الحمدللہ۔ کیا کہا اس نے؟ بہت فائدہ پہنچا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگا مزدوری کرتا تھا، قرض میں ڈوبا تھا، حالات چھٹ نہیں رہے تھے، پریشان تھا، کیا کروں؟ لیکن میں نے کسی عالم سے استغفار کی فضیلت سنی اور تب سے یہ وظیفہ بنا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اتنا دیتا گیا، اتنا دیتا گیا کہ سارا قرضہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ اس وقت اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بس ایک تمنا باقی ہے، اور وہ بھی اللہ سے امید ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ میری وہ تمنا بھی ضرور پوری کرے گا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمنا باقی رہ گئی جب اللہ نے اتنا دے دیا؟ کیا تمنا رہ گئی؟ کہنے لگا میں سنا ہوں کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے امام ہے ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ میں سنا ہوں شہر میں ایک بہت بڑے امام ہے ابن حنبل رحمۃ اللہ، بس ایک تمنا اللہ سے اور مانگ رہا ہوں کہ گھر میرا ہو، وہ میرے مہمان ہو اور میں اپنے ہاتھ سے ان کو روٹی کھلا دوں، اپنے ہاتھ سے روٹی۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو سینے سے لگایا، مبارکبادی پیش کی اور فرمایا میرے بھائی تیرے استغفار نے تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا میں ہی ابن حنبل ہوں۔ اسباب کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ تمنائیں کون پوری کرتا ہے اور ضرورتیں کون پوری کرتا؟ لیکن بندے کو چاہیے کہ جہاں سے تمام تعلقات کا دار و مدار ہے اور ساری چیزوں کا کنیکشن جہاں جڑا ہے یعنی اللہ، اس سے بندے کو کنیکشن رکھنا پڑے گا۔ بولو رکھنا۔ جب تک اللہ سے نہ جڑیں وہاں تک میرے بھائیوں ہماری ضرورتوں کی کفالت ہونا بولو مشکل۔ تو آسمان سے آسان روزی اتارنے کا یہ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ بولو استغفار۔ استغفار 35 ہو رہی ہے شاید، بند کروں کہ چلاؤں؟ نہیں، کون کون بولتا ہے کہ چلاؤ؟ ذرا انگلی اٹھاؤ، بہومت سے چلتے ہیں۔ بس ایک آخری بات، ہینا مسجد ماشاءاللہ ہینا ہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بنانے والوں کو، دینے والوں کو۔ ہمارے حضرت مفتی عتیق صاحب ماشاءاللہ یہاں محنت کرتے ہیں، انہی کی فکروں سے، اور ہمارے حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب اور آپ کے یہ علماء سب ذمہ داران، آپ لوگوں کی فکروں کی برکت سے یہ حاضری ہوئی۔ تیسرا آخری دروازہ سنا کر دعا کراؤں۔ مشائخ لکھتے ہیں آسمان سے آسان روزی اتارنے کا تیسرا دروازہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ ہینا مسجد جنہوں نے بنائی ان کو جا کے مل لو، میں تو نہیں ملا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بنائی ان کو مل لو کہ جب مسجد بنائی کتنی پراپرٹی کے مالک تھے اور آج مسجد کے بعد اللہ نے ان کو کتنا دیا ہے۔ بیان ہو گئے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے نیو یارک بلایا، امریکہ کا ایک شہر ہے،
اور انہوں نے یہ بول کر دعوت دی کہ حضرت یہاں مسلمان تو ہے لیکن کوئی مسجد نہیں ہے، آپ آئے، ہم محنت کرتے ہیں، کوئی مسجد بن جائے۔ حضرت کہتے میں اپنے بچوں کو لے کر نیو یارک چلا گیا۔ وہ حاجی صاحب فکر کر رہے تھے، کوئی اچھا پلاٹ لیتے ہیں، پھر اس کے پیپر وغیرہ بناتے ہیں، حکومت سے عبادت خانے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں، پھر مسجد بناتے ہیں۔ حضرت کہتے میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ یہاں سارے یہودی ہے اور یہود ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیں پلاٹ تو مل جائے گا، پیپر بن جائیں گے، لیکن مسجد کے لیے یہ ہمیں پرمیشن نہیں دیں گے۔ کہا حضرت پھر کیا کریں؟ کہا آپ اس علاقے میں کوئی عبادت گاہ تلاش کرو، چاہے یہود کی ہو چاہے عیسائیوں کی ہو، جو بند پڑی ہو اور وہ بیچنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبادت گاہ کے نام سے پیپر تیار ہے تو ہمیں وہ پرمیشن کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف وہ عمارت خریدنا ہے، تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ چند دنوں بعد وہ حاجی صاحب آئے، کہا حضرت یہودیوں کی ایک عبادت گاہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، وہ اسے بیچ کر کہیں اور جانا چاہتا ہے اور اس سے بھی شاندار خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی خریدنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو حاجی صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس کی قیمت $9 ہے۔ کتنے؟ 9 لاکھ $9۔ تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا حاجی صاحب یہ تو کوئی بڑی قیمت نہیں، یہ تو، چونکہ ان کے ذہن میں تھا وہ آخرت والا کہ یہ سودا کہاں کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا۔ کہا حاجی صاحب یہ تو کوئی بڑی قیمت نہیں۔ تو حضرت نے حاجی صاحب کہنے لگے حضرت $9 لاکھ کیسے بنائیں گے؟ پھر چندہ کرنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو ہم نے ہمارے بڑوں سے یہی سبق پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ کے سوا۔ تو میں تو اعلان نہیں کروں گا، میں چندہ نہیں کروں گا۔ کہا پھر حضرت کیسے بنے گا؟ کہا مصلی بچھاتے ہیں اور دینے والے سے مانگتے ہیں۔ تو ہم نے مانگنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ چند دن ہوئے تو حاجی صاحب پھر آئے، کہا حضرت رو بھی رہے مانگ بھی رہے لیکن اسباب کے درجے میں تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب تم کتنا دے سکتے ہو اسباب کے درجے میں؟ تم؟ کہا اگر میں دوں تو کیا ملے گا؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے 1 پر 10، 1 پر، اگر آپ نے 1 لاکھ دیے تو میں 10 لاکھ کا وعدہ کرتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا رہتا ہے، بس تمہارا یقین چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں۔ وہ گھر گئے، بچوں سے مشورہ کیا اور بچوں کے گھر والی کے ان کے کھاتے میں جتنا تھا سارا لے کر آئے، $9 لاکھ لے کر آ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ جس ملک بھارت میں ہم رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہماری جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے خانقاہیں اور جتنی دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہو رہی ہے، یہ سارا ایمان والوں کا پیسہ ہے۔ کن کا پیسہ ہے؟ آج تک ہم نے سرکار کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ بولو۔ اور جب تک ایمان والے خرچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، لیکن مسلمان کو کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بولو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں $9 لاکھ لے کر آ گئے۔ ہم نے وہ عبادت گاہ خرید لی، نماز شروع کر دی۔ اب جو نمازی آ رہے ہیں وہ حاجی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ارے بھائی کوئی چندہ نہیں، اعلان نہیں، 9 لاکھ لائے کہاں سے؟ کہاں سے لائے؟ تو حاجی صاحب کہتے حضرت کو پوچھو۔ جو حضرت کے پاس آتا حضرت فرماتے اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بھیج دیا، اللہ کو پوچھو۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بھیج دیا، کس کو پوچھو؟ اللہ۔ تو بات ختم۔ اب نماز ہو رہی، عبادت ہو رہی۔ وہ حاجی صاحب چند دنوں بعد آئے، کہا حضرت میں تو میرے پاس جتنا تھا سب لگا دیا۔
تو یہ 10 گنا آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، واقع میں دیتا ہے؟ یعنی کیا ملے گا؟ تو حضرت فرماتے میں نے حاجی صاحب سے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ، لکھو حدیث کی روشنی میں کہ اللہ 1 پر 10 دیتا ہے، میں ہاتھ پیر کے انگوٹھے دیتا ہوں، یعنی 100% سے زیادہ یقین، 100% سے زیادہ یقین۔ انہیں تسلی ہو گئی، لکھ لیا، انگوٹھا لے لیا، اطمینان ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے چند دنوں بعد ان کو بلایا، کہا حاجی صاحب تمہاری 2 پراپرٹی، 2 مکان ہیں، ایک میں رہتے ہو، ایک کرائے پر ہے۔ کہا جو کرائے والا ہے اس کو بیچو، تو $6 لاکھ میں بیچے۔ حضرت نے فرمایا وہ 6 لاکھ پراپرٹی میں ڈالو۔ کس میں ڈالو؟ اب دیکھو میں تم کو راستہ بھی بتلاتا ہوں کیسے کمائی کی جاتی ہے۔ آدمی وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈرا بیٹھا رہے، اللہ دے گا اللہ دے گا، دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر جنید بغدادی والا یقین چاہیے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میرے لیے آپ کے لیے دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں محنت کرو اور صحیح طریقے سے محنت کرو۔ کیسے طریقے سے؟ اور تجارت میں اللہ نے 100% برکت رکھی ہے۔ تجارت میں کسی کا محتاج نہیں، اپنا خود سیٹ بن کے بیٹھا ہے، چاہے 500 کی تجارت ہے لیکن کسی کا نوکر نہیں ہے، خود سیٹ ہے۔ چاہے پیاز بیچو، آلو بیچو، جو اللہ توفیق دے کاروبار کرو۔ وہ حاجی صاحب $6 لاکھ میں پراپرٹی بیچی، پراپرٹی میں پیسہ لگایا۔ حضرت کہتے ہیں 3 سال مکمل ہوئے۔ کتنے سال؟ 3 سال جب مکمل ہوئے تو 3 سال کی تکمیل میں فجر کی نماز میں، نماز کے بعد آئے، حضرت کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا حضرت الحمدللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اس وقت میں $9 لاکھ لگا کر $9 ملین کا مالک بن چکا ہوں۔ $9 ملین کا بولو تو آسمان سے آسانی سے روزی اتارنے کا تیسرا دروازہ کیا ہے؟ بولو سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو سخاوت کی بھی، استغفار کی بھی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔